بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے 5ویں مجلس ہے سورہ زخرف کی، اور آیت نمبر ہے 74۔ تو تلاوت سنیے، پیج نمبر ہے 495۔ فرق ہوگا پیج نمبر کا، اس لیے آیت نمبر بھی دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون۔ یقیناً مجرم لوگ، بغاوت کرنے والے، سرکشی کرنے والے جہنم کے عذاب میں خالدون، ہمیشہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون۔ یفتر، فتر یفتر، کوئی ہلکا، کوئی تخفیف، کوئی غیب نہیں ہوگا، اور اس میں مبلس، وہ مایوس پڑے رہیں گے۔ مایوس، اب کوئی امید نہیں، کوئی توقع نہیں۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین۔ اب اس میں جو مبتلا ہے، ہم نے ظلم نہیں کیا، حقیقت میں وہ خود پر ظلم کرنے والے تھے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ اور پکاریں گے، اے مالک، اپنے رب سے کہو ہمارا معاملہ تمام کر دے، موت دے دے۔ جواب ملے گا ماکثون، اب تم یہیں رکے رہو گے، کوئی درخواست نہیں، یہیں پڑے رہو جی۔ شعلہ جہنم کی آگ کا تمہارا مقدر۔ تو یہ ایک مضمون ہوا۔ پھر لقد جئناکم سے خطاب دوسرا ہے۔ اب یہ جہنم کا مکالمہ نہیں ہے، تو اس کی تلاوت پھر ہوگی۔ تو تھوڑا سا آپ کو وقت ملا، اب سنیے۔ اب ہمارا درس شروع ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے آج کے درس کی، گزشتہ آیتوں میں، آخری آیات، چند آیات ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نیک بندے جو مطیع و فرما بردار ہیں، ان کے لیے بے پایا انعامات، غیر محدود احسانات کا ذکر کیا۔ گزشتہ اختتام درس پر سن چکے۔ تلذ العیون، آنکھوں کی لذت اور وراثت۔ اب اس کے مقابلے میں مجرمین کا ذکر ہے۔ دیکھیے مجرمین، تو یہ مجرمین کون؟ مجرمین وہ ہیں جو باغی ہیں، سرکش ہیں۔ تو کیا بغاوت کرتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید میں کسی کو شریک کرنا، یہ بغاوت، یا اپنے آپ کو پیش کرنا عبادت کے لیے، یہ بغاوت۔ دیکھتے ہوں گے آپ، کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں خانقاہوں میں، اور پیروکار آ کے ان کی گود میں نہیں بلکہ قدم کے تلووں پہ آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بھی بغاوت میں آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ تو مجرم کون؟ ایسے باغی لوگ، ایسے سرکش لوگ، یہ سب باغی ہے، یہ مجرم ہے۔ اور کون؟ رسولوں کی ایذا رسانی، جس وقت رسول تھے انہیں تکلیف دیتے تھے، اب تو موجود نہیں ہیں، مگر اب کیا کرتے ہیں؟ رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کارٹون بنا کر، اشعار بنا کر،
آرٹیکل بنا کر یہ بھی اس میں شامل ہے. کس میں؟ بغاوت اور سرکشی میں. نمبر 3 مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. یہ تینوں مجرمین میں شامل ہیں. انہیں آج اس کا پتہ نہیں، اس میں شامل ہیں. تو پہلی آیت میں ایسے مجرمین کیا جہنم میں کیا حال ہوگا وہ بتایا جا رہا ہے. کیا حال ہوگا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ میں محفوظ رکھے. عذاب جہنم میں خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جی یہ ایک بات. دوسری آیت میں ان کا حال زار، کن کا؟ ان مجرمین کا حال زار. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فترو ہلکا نہیں کیا جائے گا، وقفہ نہیں کیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا ان سے یہ عذاب. اور امید توڑے ہوئے ہوں گے. دیکھیے امید جو ہے نا مصائب جھیلنے کا ایک سہارا بنتی ہے. کوئی جیل میں ہو، بڑی تکلیف میں ہو، اس سے کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد آپ چھوٹ جاؤ گے، تو کیسا اسے سہارا ملتا ہے؟ یہاں سہارا نہیں، خالدون، ہمیشہ وہ نا امید ہو جائیں گے. جی اچھا فتر، اس کو تھوڑا وضاحت کیے دیتا ہوں. دیکھیے جو لوگ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں نا وہ اس سے واقف ہوں گے فترہ سے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گیپ ہوا نا اس کو فترہ کہتے ہیں. یعنی کیا؟ خلا، گیپ. وہی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں پریشان رہے، زملونی چادر اڑاؤ، اور جب انسیت ہوئی تو پھر گیپ ہوا، چند دن وہی نہیں آئے تو آپ انتظار میں تھے، اوپر دیکھتے تھے کہاں ہے وہی کا فرشتہ. اسے کیا کہیں گے؟ فترہ. اور جو لوگ یہاں پر سیلری لیتے ہیں اگر عربی میں تو ایک کیا اس کو بولتے ہیں سیلری ویکیشن رہتی ہے، اسے کہتے ہیں فترۃ الاجازہ. فترہ یعنی کیا؟ جیسا بھی اگریمنٹ ہو، 11 مہینے کام، 1 مہینے کی تنخواہ آپ کی ویکیشن کی، اسے کہیں گے فترہ. تو رسالت سے بڑھ کر اور کون سی چیز شدید ہو سکتی ہے؟ وحی الہی سے بڑھ کر کون سی شدت ہو سکتی ہے کہ سردی کے موسم میں بھی پسینہ نکلتا تھا. تو میں کہنے کا مقصد وقفہ شدت میں، تو یہ ان کا حصہ نہیں ہوگا. دیکھیے کن کا؟ جو اللہ کے بارے میں شرک، نبیوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں نفرت. دیکھیے کیسی سزا ہے. اب سنیے، اب تیسری بات، یہ اکثر پوچھیں گے آپ سے، آپ کا رب رحمان اور رحیم، پھر یہ کیا؟ یہ جہنم میں ایسا کیسا عذاب؟ تو یہ آیت نوٹ کر لیں. دیکھو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس قدر سخت عذاب کہ ہمیشہ کوئی تخفیف نہیں. وما ظلمناہم، ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم وکانوا ہم الظالمین، وہی خود پر ظلم کرنے والے تھے. یہ کیسے؟ یہ کیسے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو سزا انہیں مقرر کر رکھی ہے تو کیسے وہ خود ظالم ہے. سنیے، نوٹ کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب مخلوق کو اس دنیا میں بھیجا، پیدا کیا، سب سے پہلے انہیں عقل، شعور، فہم، ادراک عطا کیا کہ نہیں؟ ہر آدمی سمجھدار ہے اور ہر آدمی کو یہ ذوم ہے کہ وہ بہت اچھا سمجھتا ہے. جی تو یہ اللہ کی بخشش ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کو عقل دی. نمبر 2، کتاب بھی بھیج دی. کتاب بھیجی، اب بھی ہے. اس وقت تو براہ راست آئی اور آج بھی کتاب ہے، ہر زبان میں ہے. تو یہ دوسری. تیسرا، رسول بھیجے سمجھانے کے لیے، آج بھی ہیں. آج رسول نہیں تو ان کا مشن ہے، تراجم ہے، تفسیریں ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ہم مندوب ہوئے کہ نہیں؟ شہادت کو پہنچانے والے ہوئے کہ نہیں؟ تو عقل، فہم، شعور، کتاب، رسول، سمجھانے کے لیے تفسیریں، 4 چیزیں ہو گئی. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں. اور کیا؟ 5واں، ہم نے انہیں مہلت دی.
بھائی قرآن جلا رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، ہم انہیں ہلاک نہیں کرتے، پانچویں چیز مہلت دے رہے ہیں. اور بھی چھٹی چیز، اس کے باوجود بھی ہم انہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوٹ آئیں. بتلائیے، اب آپ جواب دے سکیں گے؟ ہمارا رب کیسا لطف و کرم والا ہے کہ انہیں موقع دیتا ہے اور پھر بھی یہ نہیں پلٹتے. لعلہم یرجعون، پھر بھی یہ گڑ گڑاتے نہیں، لوٹتے نہیں، تو ان کے لیے سزا ہے. اب کسی کی مجال ہے کہ کوئی کہے کہ تمہارا رب رحمان الرحیم اور ظالم کیسا؟ وما انا بظلام للعبید. تو آپ سمجھائیں لوگوں کو اس قرآن سے. تو سنیے اب اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَنَادَوْا یا مالک، پکاریں گے کہ اے مالک. مالک سے مراد کون؟ تو ذہن جائے گا کہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے. مگر یہ آیت کا دوسرا فقرہ ہم کہتے ہیں اکثر، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ دوسرا سینٹنس کیا ہے؟ دوسرا جملہ، لیقضی علینا ربک، تمہارا رب ہمارا معاملہ ختم کر دے. اس کا مطلب ہو کہ رب سے نہیں بول رہے ہیں، ہے نا؟ تو مالک کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جہنم کا داروغہ جو اسے عذاب دینے پر مقرر ہے اس سے کہہ رہے ہیں. دیکھیں کیسا ترجمہ ہوا. یا مالکو، اللہ سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے ذمہ دار، ہمارے سپروائزر، اپنے رب سے کہو، ربک سے، لیقضی علینا. اللہ ایک موت سے کسی کو انکار نہیں، اور زندگی سے کوئی ایسا نہیں جسے محبت نہیں ہے نا. ہر ایک کو زندگی سے محبت ہے اور موت سے گھبراہٹ ہے. مگر ان کا حال زار یہ ہوگا کہ زندگی سے نفرت اور موت سے محبت. کہیں گے لیقضی علینا ربک. کیا حشر ہوگا؟ کن کا؟ مجرمین. کون؟ جو شرک کرتے ہیں یا اپنے آپ کے پیروں پر لوگوں کو جھکاتے ہیں. وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو. اشتراک جائز نہیں، نماز بھی پڑھو، قدموں پر بھی جھکاؤ، کوئی بھی ہو. کیا اللہ ایسی جگہوں پر دعا کرنا چاہے. اللہ تعالی ہم بھائیوں کو ہدایت دے، سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کی طرف رجوع کریں، سمجھیں کیسا عذاب. یہ ظلم نہیں ہوگا. اللہ اللہ. قال انکم ماکثون، کیا بولیں گے؟ اب مالک تو انکم، سب کے سب، کوئی ہم دعا کرنے والے نہیں ہمارے رب سے. تمہارا مقدر کیا؟ ہمیشہ ٹھہرے رہو یہیں، اور جہنم کی آگ کے شعلے تمہارا مقدر. اللہ اللہ. اب سنیے، اب رخ تبدیل ہو رہا ہے. ورنہ سوچیں گے پھر داروغہ ہی بول رہے ہیں. نہیں، اب رخ تبدیل ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. کس کو؟ ہمیں. لیکن اول مخاطبین کون؟ وہ جو اس وقت تھے مخالفت کرنے والے رسول کی، اہل مکہ. سنیے، لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون. ہمارے یہاں مثال بہت مشہور ہے، حق بات کڑوی ہوتی ہے. آج سنیے گا اہم بات قرآن کے الفاظ میں. ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ. کیا حق؟ دین حق. کیا حق؟ کتاب. کیا حق؟ رسول. ٹھیک ہے. ولیکن کس کے لیے آتا ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے بل، ایک ہوتا ہے بلا، ایک ہوتا ہے ولیکن. تو بلا تو آ رہا ہے، بل یعنی ایک بات کو بیان کیا، پھر اضطراب کے نہیں، اصل میں یہ نہیں ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ تم فلاں شرک کے عادی ہو، یا غصہ بھرا رکھتے ہو، باتوں کو عقل نہیں رکھتے. نہیں، اصل بات یہ کہ ان کی سرش میں، مزاج میں شامل ہے. تو بل بھی جانتے ہیں آپ. لیکن ولیکن کس کے لیے آتا ہے؟ پہلی بات کو مکمل کرنے. ہم حق لے کر آئے، حق کی نفی نہیں ہو رہی ہے، بل میں پہلے کی نفی ہوتی ہے. لیکن تمہارا مزاج یہ ہے کہ تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہو. ہوا؟ دیکھو، اکثروں میں ہے نا، اکثروں. غور کیجئے، اکثرکم
تم میں سے اکثر، ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، ہمارے یہاں عجب مسئلہ ہے، کچھ لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جماعتی یا مذہبی، حساب لگاتے ہیں کہ کون سا مذہب زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو بولے جو اکثر ہیں وہ حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی قسم کھا کے بتائیے کیا کہا جا رہا ہے؟ اکثرکم للحق کارہون۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر اکثر لوگ ایک عبادت کر رہے ہوں تو وہ صحیح ہو، نہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ نقطہ یاد کر لیجیے گا، اکثر لوگ تو کیا حق کو ناپسند کرتے ہیں، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، مجھے کیا بتلانا ہے کیوں؟ اصل اس کی روح یہ ہے، حق بات کڑوی ہے، اس کا ترجمہ ہوگا کیوں کڑوی ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں۔ بھائی کیوں کڑوی؟ اس لیے کڑوی ہے کہ ان کے پاس علم نہیں، علم ہے۔ شیطان کے پاس علم تھا کہ نہیں تھا، مگر اس نے حق بات کا انکار کر دیا۔ تو حق بات کا انکار کیوں کیا؟ علم کی بنیاد پر کیا۔ یہودیوں کے پاس کتاب تھی، انتظار میں تھے رسول کی آمد کا، رسول آئے، انکار کیوں کیا؟ کیا جہالت کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ تو پھر حق بات کو ناپسند کرتے ہیں، قرآنی الفاظ۔ حق بات کڑوی ہوتی کیوں؟ اس کو اگر سمجھ گئے تو اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا، کیوں کڑوی ہوتی ہے۔ سنیے گا، کیونکہ جانتے ہیں اس لیے حق بات کڑوی ہوتی ہے کہ انہیں حق پسند نہیں۔ ہاں تو حق پسند کیوں نہیں؟ کیوں حق پسند نہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے اشعار یاد ہوں گے کہ مفلس اپنے تن کی قبا بیچتا ہے، واعظ ممبر پہ دعا بیچتا ہے، ہر ایک کو درپیش ہے سوال اپنے شکم کا، ایک خودی بیچتا ہے، ایک خدا بیچتا ہے۔ اب دیکھیے حق پسند کیوں نہیں؟ ان کی اتباع نفس جو ہے، یہودیوں کا طریقہ کار، ان کی سیادت تھی، ان کی قیادت تھی، لوگ آتے تھے، پیسہ کماتے تھے، پوچھتے تھے، بتاتے تھے، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو انہیں حق پسند کیوں نہیں؟ اپنی نفس کی خواہش کے مکمل کرنے کے لیے، ان کی عزت۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ حق کو پسند نہیں کرتے۔ کیوں پسند نہیں کرتے؟ اپنی خواہش نفس کو دبانا نہیں چاہتے۔ تو دبانا کسے چاہے؟ اپنی خواہشات نفس کو دبائیں، اس میں آپ کی معیشت ہے، روٹی ہے، کپڑا ہے، روزی ہے، اسے دبائیں اور حق کو قبول کریں۔ مگر یہ تو یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، ہماری بات کون کرے گا؟ اصل تو پیغام یہ ہے نا۔ آپ اتنے لوگ دیکھیں گے ہمارے یہاں جو دین کے اسکالرس ہیں، حق بات کیوں پسند نہیں کرتے؟ لاکھ سمجھایا جا رہا ہے کہ ٹرپل طلاق قرآن میں نہیں، لکھ کر دیں کہ ہے، کوئی نہیں دے گا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی لکھ کر نہیں دے گا۔ گول مول بیان کرتے ہیں شریعت، اس پر آج بیان نہیں دینا ہے۔ کیوں وہ مخالفت کر رہے ہیں؟ کیوں حق بات کو پسند نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی روزی روٹی، یہ شعر آپ یاد کر لیں، اس میں رکاوٹ آ جائے گی۔ تو انہیں بھی سبق ہے کہ اپنے نفس کو دبائیے اور حق کو قبول کیجئے۔ آپ حق کو دبا رہے ہیں، کسے؟ حق کو۔ حق کو دبانا نہیں، حق تو آئے گا، اذا جاء الحق وزهق الباطل۔ جی، آپ حق کو ظاہر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا۔ یہ قرآن سے بتلا رہا ہوں۔ تو یقین مانیے ہمارے جو لیڈران ہیں یہ خواہشات نفس کے پیروکار ہیں۔ بھائی ایک لکھ دیا، کتابوں میں لکھ دیا، ٹاپ عالم نے کتاب ملتی ہے، شب برات کی رات کو عبادت ہونی چاہیے اور روزے رکھنے چاہیے۔ اب وہ اپنے نفس کو دباتے نہیں، حق کو دباتے ہیں۔ نہیں ہے۔ اچھا، تو ابھی تو بتائیں گے آخر میں، اس کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ اپنے نفس کو دبائیے، حق کو نہ دبائیے۔ تو سنیے بھی، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، پہلی دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کی شرح دوسری آیت میں ہے، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لدیہم یکتبون، بلا بھی آ گیا۔ تو سنیے، ابرم کے معنی فیصلہ کرنا،
کیا انہوں نے کنہوں نے؟ مشرکین مکہ نے والوں نے، جنہوں نے بغاوت کی، سرکشی کی، رسول کی اظہار ثانی کی، مسلمانوں سے نفرت کی. اور آج بھی انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کیا ہے تو سنو، ہم نے بھی فیصلہ کیا. کیا جانتے ہو یہ؟ اس کی شرح اگلی آیت میں ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو مکہ سے نکال دیا، جسے کہتے ہیں در بدر کیا جائے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ نہیں ایسا نہ کرے، وہاں جا کے اپنی جمعیت بنائے گا پھر حملہ کر دے گا مکے پہ. کسی نے کہا کہ ایسا اسے قتل کر دو. کہا کہ نہیں، یہ عرب کا خون ہے، کوئی قتل کرے گا اس سے انتقام لیں گے. تو پھر کیا طے ہوا؟ سارے سردار مل کر ایک ساتھ 25 تلواریں، 50-10. کس نے قتل کیا؟ کس نے دیکھا؟ ہاں. تو ابرمو، انہوں نے طے کیا، ہم نے بھی طے کیا. کیا طے کیا؟ سنیے. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم. اچھا، یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے اسرار کو نہیں جانتے جو انہوں نے طے کیا دار الندوہ میں. شیطان بھی تھا وہاں پر اس میں. نجواہم سرگوشی. سر کسے کہیں گے؟ دل میں ایک بات آئی اور جب کسی کو کانا پھوسی کی تو یہ نجوا. لڑکی کا نام بھی رکھتے ہیں، اچھا نام ہے نجوا. تو ایک شخص کے دل میں کام آئی تو سر اللہ اسے بھی جانتے ہیں، پھر جا کے کانا پھوسی کی تو یہ کیا ہو گیا؟ نجوا ہو گیا. بلا، دیکھیں بلا آیا، نام نہیں. نام آ گیا تو مانے غلط ہوئے. اگر آپ کہیں گے نام تو ہاں ہم نہیں سنتے، اعوذ باللہ. بلا کیوں نہیں؟ ورسولنا، ہمارے میسنجر، لدیہم، ان کے پاس، ان کی محفل میں کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں. اس کا ترجمہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی لوگوں میں مشہور ہے CID اور کیا جاسوس اور کیا مخبر. ابھی ایک نیا جو نیٹ ورک لگا ہے جاسوسی کا، کیا اسے کہتے ہیں؟ انٹیلیجنس کہتے ہیں کیا؟ جی، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا نیٹ ورک ہے اس سے بڑھ کر کوئی؟ ہاں جی، آپ کے پاس نیٹ ورک ہے، شبکہ ہے. رسولنا، وہ خالق ہے. یہ دنیا والوں نے جو بنا رکھا ہے نا مخبری کے لیے، اس سے زیادہ ہمارے پاس بڑھ کر ہے. وہ کون سا ہے؟ فرشتوں کا مجلس میں موجود رہتے ہیں. رہتے کہ نہیں؟ تو آپ کی سرگوشی. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ام ابرموا فإنا مبرمون. انہوں نے فیصلہ کیا، ہم نے بھی فیصلہ کیا. کیا کیا؟ سورہ یاسین سب کو یاد ہوگی. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. رات کو گھیرا ڈال دیا. ہم نے فیصلہ کیا، آگے بھی آر پیچھے بھی آر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. ہے کیا؟ ام ابرمو. اب جب آپ پڑھیں گے نا، جب یہ تصور ہوگا، اسے کہیں گے مدبر قرآن. پڑھیں گے نا رمضان میں، ام ابرمو امرن فإنا مبرمون. بتائیے کتنا لطف رہے گا. یا مکہ کی روح پرور آواز میں سدیش یا شریم کی جب وہ تلاوت کریں گے، آپ کا ذہن کیا کہے گا؟ اسے کہتے ہیں تدبر. ورنہ پڑھ رہے ہیں ام ابرمو امرن، کیا ہے؟ جی اللہ 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 ہمیں توفیق دے. تو یہ اب ایک مثال دی جا رہی ہے فردی. کیا فردی مثال؟ دیکھیے، ہمارے کمپنی کے باس ہیں یا اونر ہیں، جو بھی ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اگر ان کا بیٹا آ جائے تو کتنی عزت کرتے ہیں نا. بھائی کس کا بیٹا ہے؟ جی. تو اللہ تبارک، اچھا کوئی بادشاہ ہے، اس کا کوئی چھوٹا اہلکار ہے، پولیس ہے یا CID ہے یا وزیر ہے، بادشاہ کا بیٹا آ جائے تو عزت کریں گے کہ نہیں؟ حالانکہ وہ بادشاہ نہیں ہے. تو بیٹا چونکہ اس کا جز ہوتا ہے. ہاں، تو یہ مثال دی جا رہی ہے. سنیے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر رحمان کے کوئی اولاد ہوتی، ولد کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اولاد. تو فرشتے کو بیٹیاں قرار دیا، عزیر کو بیٹا، عیسیٰ کو بیٹا، اور جیلانی کو کیا قرار دیا؟ انہی سے پوچھیے. فانا، دیکھو اس کے اوپر گول دائرہ ہے، تو جب ملائیں گے تو فانا اول، اور اگر رکیں گے تو فانا. یہ تو قاعدہ معلوم ہے. تو رسول فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو میں اللہ کا رسول ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ اللہ کی بیٹیوں کی عبادت میں بھی کروں، اس لیے کہ وہ جز ہیں.
اللہ کا، یہ فرض مثال، سمجھ رہے ہیں نا؟ بات واضح ہو گئی، کوئی اشکال نہیں. تو سب سے پہلے میں عبادت کرتا، تو معلوم ہوا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اس لیے یہ فرشتوں کی، یہ عزیر کی، عیسیٰ ابن مریم کی عبادت صحیح نہیں. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے ہر عیب سے. بیٹا کون بناتا ہے؟ جسے بڑھاپے میں حاجت ہو، اس کا محتاج ہو، وہ پاک ہے. جی وہ کون ہے؟ آسمان و زمین کا مالک، عرش کا، آسمان و زمین کا پالنہار، عرش کا مالک، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. جو یہ بیان کرتے ہیں تو یہی نہیں، سب اگر کوئی بیان کرے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے تو ایسی باتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. فَذَرْهُمْ، اے رسول چھوڑ دیجئے. یخوضو اردو میں استعمال ہوتا ہے غور و خوض، کسی چیز کی ریسرچ میں وقت لگانا. تو انہیں گری کے، ان میں غرق رہنے دیجئے، اپنے عقائد میں چھوڑ دیجئے. یلعبو، کھیلتے رہنے دیجئے. کھیل رہے ہیں یہاں تک کہ پہنچے گا ان کو وہ دن جس دن سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے. تو خوض یعنی غرق، یعنی یہ بالکل گہرائی میں گئے ہوئے ہیں جہالت کے. یلعبو جانتے ہیں کھیل، کھیل تو ناجائز نہیں ہے نا بھائی. کھیل کیا ہے؟ بچے کھیلتے ہیں، وقت گزاری ہوتے ہیں نا، اماں کو ابو کو راحت ملتی ہے. لیکن قرآن شریف میں وَمَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کرکٹ ہمارے یہاں کھیل ہے. یہاں کورا کہنا فٹ بال، جی کھیل ہے. یہ کھیل ناجائز نہیں ہے. جی ہمارے ایک مدرسہ ہے، اس کے محترم عالم نہیں، تو بچوں کو کھیلنا بند کر دیا. جبکہ جس طریقے سے زیورات لڑکیوں کی پرورش کا حصہ ہے تو کھیل بھی بچوں کی پرورش کا حصہ ہے. مگر یہ لہو کب بنتا ہے؟ لہو الحدیث. اگر وہ کھیل اللہ کی عبادت سے غافل کرے تو وہ لہو ہوتا ہے. کھیل حرام نہیں، کوئی بھی کھیل ہو. تو بہرحال اس مناسبت سے تو یلعبو، اچھا یہ ملیں گے. دیکھیں یہاں ترجمہ لوگوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ یہاں تک کہ ملے ان سے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. نہیں، وعدہ کیا گیا نہیں. دیکھو سن لیجئے، وعد یعید وعدن، وعدہ کرنا. وعد یعید وعیدن، ڈرانا. یعنی کسی کا سزا دی جا رہی ہو، کل تمہیں 40 کوڑے مارے جائیں گے، تو ان سے کہو کہ ہاں آپ کو وعدہ ہے سنیچر کو آپ کو 40 کوڑے لگیں گے. وعدہ نہیں، وعید. تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جنہیں ان سے ڈرایا گیا ہے. بہرحال یہ کچھ تحقیقی باتیں آپ کو میں بتاتا ہوں. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. اللہ سنیے، ہمارے بھائیوں کو بھی پیغام پہنچا دیجئے. فرماتے ہیں کہ وہی آسمان میں بھی الہ نے کیا؟ عبادت کے لائق معبود جس کی پوجا کی جائے، اور زمین میں بھی. کیا مطلب؟ اور وہ علیم اور حکیم، حکیم اور علیم، علیم اور حکیم. کیا مطلب اس کا؟ کہاں ہیں ہمارے لوگ قرآن کو کے حامل؟ مطلب ہر جگہ اسی کی عبادت. یہ کیا آپ لوگوں نے رکھا ہے؟ اللہ کو مانتے ہیں تو آسمان میں تو اللہ کی بات ہوتی ہے، اور جنگلوں میں آپ نے پتھر لگا دیے، مورتیاں لگا دی. کربلا میں کیا؟ وہ گنبد لگا دیا، مزار لگا دیے. سب چیزیں اس میں آتی ہیں. ایسا نہیں ہے، ہر جگہ اللہ کی عبادت، اللہ ہی معبود ہے. اب کیوں اسے سمجھیں. اگر یہ کیوں آپ کے دل میں نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. جی اسے غور سے سنیے گا. کیوں اللہ ہر جگہ معبود ہے؟ سنیے گا، سمندروں میں، پہاڑوں میں، آسمانوں میں، پلونوں میں، ٹرینوں میں، ہر جگہ. معبود کسے کہتے ہیں؟ علیم. ہماری ہر حرکت کو جانتا ہے، ہر جگہ جانتا ہے. اس کی عبادت کی جائے. چاہے سمندروں میں ہم سوار ہوں یا سمندر کی تہ میں ہوں، اندھیریوں میں ہوں، آسمان کی بلندی پر ہوں، وہ ہماری ہر حرکت کو جانتا ہے. جانتا ہے کہ نہیں؟ وہ اس کی عبادت ہونی چاہیے. اب بتائیے
یہ جیلانی صاحب جانتے ہیں سبوں کو، ہر حرکت کو جانتے ہیں، کیسا معبود بنا رکھا تم نے، یہ مورتیاں بنا رکھی ہیں جانتے ہیں. تو علیم اور حکیم، حکمت کی بنیاد پر اس نے ایک ہی اپنے آپ کی عبادت کو روا رکھا. اب خود ہی سوچیں، یہ لمحہ فکریہ ہے. کہاں گئے یہ لوگ؟ کتنے پجاری ان کے، ایک درگاہ پر گئے، علاج نہیں ہوا تو دوسرے بابا کے پاس. کیوں؟ تو وہ علیم نہیں، وہ جانتا ہی نہیں. بھائی ایک کی عبادت کرو، ایک سے مانگو. اچھا کتنے ان کے جو دیوی دیوتا کتنے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں، مگر افسوس تو ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے کتنے ہیں. آپ گنے ذرا ہندوستان کے مزارات، پڑوسی ملک کے کتنے ہیں، پاکستان بنگلہ دیش. تو یہ چونکہ جانتے نہیں ہیں. اللہ رحم کرے، اللہ توفیق دے مسلمانوں کو. یہ آیت نوٹ کر لیجئے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. دیکھیے بڑی بابرکت ذات ہے وہ کہ آسمان و زمین کی ملکیت اور جو اس کے درمیان ہے، اور قیامت کو بھی وہی جانتا ہے، اسی کی طرف لوٹو گے. اللہ بابرکت کون ہوگا؟ جو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے. بابرکت جانتے ہیں نا، اس کے بعد کچھ نہیں. یہ بابرکت، وہی بابرکت ہے. اسی سے تبرک حاصل کریں، نہ کسی انسان سے. ہم انسان سے تبرک حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیا ہے؟ جالی کو ہاتھ لگاتے ہیں؟ نہیں، تبرک اللہ تعالیٰ سے. اور یہ ان کا جواب ہے. پوچھتے تھے قیامت تو لے آؤ، تو اس کا علم تو اللہ کو ہے، رسول کے پاس علم نہیں، اور تم اسی کی طرف لوٹا ہو جاؤ گے. مگر ابھی سنیے، یہ جو معبود بنا رکھے ہیں نا، حق کے شفاعت. دیکھیے شفاعت حق ہے، مگر آج کی آیت سن لیجئے گا، یہ ہے کیا شفاعت؟ سنیے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. غور سے سنیے، گرامر کو بھی سمجھیے کہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر شفاعت کے لیے، ان میں سے کسی کو اختیار حاصل نہیں. لا یملکو، کسی کو بھی، نہ عزیر، نہ عیسیٰ، نہ مریم، نہ فرشتے، نہ جیلانی، نہ حاجی علی. ٹھیک ہے، تو پھر حق کی شفاعت کس کو؟ دیکھیے آیت غور کیجیے. الا من شہید بالحق. تو حق کی شفاعت ہے کہ نہیں؟ لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ شفاعت تو ہے، تو کس کو ہے؟ آج سنیے، جو حق بات کی گواہی دے. مگر صرف اتنا ہی، ابھی اور کچھ ہے. حق بات کی گواہی یعنی کیا؟ دین حق، کتاب الہی، رسول. بتائیے یہ کیا گواہی ہے؟ کتاب ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے سامنے مذہب ہے، ہمارے سامنے ہمارے شیخ ہیں. ہم کتاب الہی کو پسے پشت. بتائیے یہ شہادت حق ہے؟ نہیں. تو جو کوئی حق بات کی شہادت دے، اللہ نے اس کی شہادت دی، رسول نے دی، فرشتوں نے دی، نبیوں نے دی. یہ شہادت حق اگر جو کوئی دے گا. اب سنیے غور سے دوسرا فقرہ کیا ہے؟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. علم کی بنیاد پر. کیا کریں گے اس کا ترجمہ؟ یعنی ہم نے جو حق شہادت دی وہ علم کی بنیاد پر. ایسے لوگوں کے حق میں شفاعت کا حق رہے گا، وہ شفاعت کریں گے یا ان کے لیے شفاعت کی جائے گی؟ تو کون لگے؟ وہ مسلمان ہیں جو گناہ جن سے صادر ہوئے اور مر چکے. دیکھیں شرک ہے، شرک کرنے والوں کو تو وضاحت ہو گئی. یہ کہاں مزاروں کی پوجا کرنے والوں کے حق میں شفاعت ہے؟ نہیں. تو ابھی سنیے، ذرا غور سے سنیے. دیکھیں اس کے پس منظر کے تحت میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک مسلمان ہے. کون سا ایسا مسلمان ہے جس سے خطا نہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں نا جی؟ ہے کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین توابون. بہترین گنہگار کون؟ توبہ کرے. تو سنیے غور سے اور مفہوم کو صحیح سمجھے. ایک انسان ہے، حق کے شہادت دے رہا ہے، اس کا جذبہ نیک ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مگر انسانی بشریت کے تقاضے سے گناہ کر گیا. کون سا گناہ کیا؟ شراب نوشی، زنا. کسی کا حق ہوتا ہے نا، ہم انسان ہے، بچپن میں بھی حق مار دیتے ہیں کسی کا.
اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسے مجھ سے خیال کرے گا، گمان رکھے گا، توقع رکھے گا، امید رکھے گا، میں اس کا وہ حج رکھوں، ویسا ہی رہوں گا. اللہ اللہ. اب آپ سے گناہ ہو گیا، پریشان ہے، گناہ ہو گیا، یہی تو توبہ ہے، یہی تو توبہ ہے. تو ایسوں کو اللہ معاف کرے گا. مگر آپ سوچیں گے وہ اب میں موت قریب آ گئی، اب اللہ مجھے عذاب دے گا، اللہ مجھے سزا دے گا، میں نے یہ کیا تھا. آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں. کیسا رکھیں؟ مفہوم سمجھ رہے ہیں میری اس بات کا؟ اچھا گمان رکھیں. اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ آسمان و زمین بھر کے گناہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر انسان آسمان و زمین بھر کر گناہ لے کر آئے، توحید شرک کی آلودگی سے پاک ہو، ولا ابالی، میں پرواہ نہیں کرتا، تو میں ابھار نہیں رہا ہوں. یہ جو بڑی عمر میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، نروس ہو جاتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں، امید رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ سے. کئی گناہ ایسے ہیں جو ہم جانتے ہی نہیں، کئی بدعات ایسے ہمیں اس کا علم نہیں، چونکہ ہمارے پاس اسلام کون سا ہے، کہاں پہنچا، ڈائریکٹ اسلام ہمارے پاس پہنچا نہیں. کئی ابھی تک بدعات ہم میں ہے. تو یاد رکھیے کہ شہادت حق انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے گی. اب یہ ہم نے ایک بچے کو حافظ بنا دیا تو کہتے ہیں کہ وہ 70 گھر والوں کو جہنم سے نکالے گا. اتنا نہیں، یہ نیک نیتی ہونی چاہیے اگر واقعی وہ ایسا حافظ ہے. لیکن اگر کوئی ایسا حافظ کل آیتوں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، الذین آتیناہم الحق، کیا آتیناہم الکتاب حق تلاوتی، تو جو قرآن کے تلفظ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو مانے تو دور کی بات ہے. تو امید رکھنا چاہے مگر اس کو سکھائیں، پڑھائیں. کئی چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں قرآن شریف میں کہ ہمارے یہاں غلط پڑھی جاتی ہیں، اور ابھی بھی بتاتا ہوں، آج بھی انشاءاللہ لمحہ فکریہ. تو توقع رکھیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ سے امید رکھیں، جو بھی خطائیں ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کرے گا. ایک بات اور سن لیں، تقدیر کے بارے میں ہم بتا چکے تھے، تقدیر کے پابند ہم ہیں، اللہ نہیں. تو اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا اور اب مل نہیں رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ آپ کی جانب سے اس کو نعمت نہیں ادا کر سکتا؟ بتائیے، وہ قادر ہے کہ نہیں؟ بھائی قادر ہے کہ نہیں؟ بھائی اس نے آپ پر ظلم کیا، چلو اس کے بدلے آپ کو یہ نعمت ہے. اگر آپ کہتے نہیں تو پھر آپ کا ایمان صحیح نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. چلیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. جی، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں پیدا کس نے کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. پھر کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، جس طریقے سے موت کا انکار نہیں، پیدا کس نے کیا اس کا بھی انکار نہیں. اس لیے سوال بھی خود کرو، جواب بھی خود ہی دے دو. یہ تو بہت آسان ہے آپ کے لیے. تو سنیے، پوچھو تو کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر کہاں بھٹکے جا رہے ہیں. اب سنیے، اب یہ بھی پہلے دفعہ آ رہا ہے. اب جو اگلی آیت ہے یہ پہلی دفعہ. اب سنیے گا، وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. پھر وقفے لازم ہے نا، میم ہے نا، چونکہ یہ بات کس کی ہے؟ رسول کی بات ہے. اور پھر اگلی آیت میں کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے. اس لیے وقفے لازم ہے. مگر یہ کس کے لیے؟ جو ترجمہ نہیں جانتا. باقی جو مفہوم جانتا ہے ایک ساتھ بھی پڑھ لیا تو ہمیں پتہ ہے یہ رسول کہہ رہے ہیں یا اللہ کہہ رہا ہے. اب سنیے، یہ وکیل ہی یہ پہلی دفعہ آیا ہے. اگلی آیت سے فارغ ہوتے ہیں. یا ربی، اے میرے رب. ربی یعنی ربی کون کہہ رہا ہے؟ رسول. ٹھیک ہے. ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ قوم یقین کرنے والی نہیں. رسول کی بات ختم ہو گئی. اب اگر آپ یہاں کہہ رہے ہیں فسفا، تو جیسے رسول کہہ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں، رسول نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے آپ رک جائیے. لیکن اگر آپ اپنے تصور میں رکھیں کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے تو آپ کے لیے جائز ہے. فسفا عنہم، درگزر کیجیے اے رسول. یہ تو ایمان لانے والے نہیں، اتنی ہم نے ان سے دلائل سے نوازا، جیسے ابھی گنوائی نا، عقل، کتاب، رسول، تفسیر، یہ تو چھوڑ دیجیے انہیں. مطلب اس میں پریشان حال نہ ہو. سلام کہیے. یہ سلام پر بیان کرنا ہے آج، اور رمضان پر. کیا مطلب سلام کا؟ ایسے مجرم لوگ تو سلامتی کی دعا نہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل لوگوں سے ہماری ملاقات ہو تو درگزر کیجیے، ہٹ جائیے، کیا کنارہ کشی کیجیے. یہ مراد ہے. آپ خط لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آخر میں کیا؟ والسلام، یعنی کیا؟ ہمارا خط کا اختتام، اینڈنگ. تو یہ سلام یعنی قطع تعلق، والسلام.
تو اس پر ایک لمحہ فکریہ مجھے دینا ہے آج. فسوف یعلمون، ان قریب یہ جانیں گے. یہ کون سا؟ ابدی عذاب. جو فانی لذتوں کے پیچھے پڑ گئے اور محدود نعمتوں کے پیچھے لگ گئے اور جنت کی نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کیا، وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، وہ دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. تو کہنا یہ ہے کہ ابھی جو درس یہ آڈیو ویڈیو میں سنیں گے نا، وہ بند نہ کریں. ابھی اس کے بعد بیان کرنا ہے. کیا بیان کرنا ہے؟ سلام اور شہر رمضان اور شب برات. تو ہم سوال بھی لے لیتے ہیں، ویسے معمول کی طرح درس ختم کرتے ہیں اور سوال بھی نوٹ کرتے ہیں تاکہ پھر جوابات ہو سکیں. اور ہم کو جو بیان کرنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان اور قرین میں کیا فرق ہے. رمضان میں جو شیطان قید کیے جاتے ہیں نا، یہ بیان کیا جائے گا. اور استقبال رمضان تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہیں، لیکن وکیلی کی تو تفسیر رہ گئی، وکیل ہی کی تفسیر نہیں ہوئی. جی کیا مطلب وکیل ہی؟ ہاں، وکیل ہی. چلیے اچھا ہوا یاد آیا، یہ پہلی دفعہ آیا نا. تو مفہوم تو سمجھ گئے. سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واو قسمیہ. واو قسمیہ، قسم. کس کی قسم؟ وکیل ہی، رسول کے کلام کی قسم. کس کی؟ اللہ. وکیل ہی. سنیے سورہ نساء 122 آیت، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہے؟ تو قول کسے کہیں گے؟ ویسے ہمارے جو مشہور ہے نا، اللہ کا کلام تو آیت، رسول کی بات تو حدیث، اور صحابہ کی تو قول. وہ مراد نہیں ہے. اللہ کی بات بھی قولی ہے نا، قال اللہ. رسول کی بات بھی قولی ہے. اس طرف ذہن رکھیں. تو قال یقول قولا بات، قال یقول مقالتاً بات. ہم مقالے پیش کرتے ہیں اور اس کو لکھ لیا جائے تو مقالے لکھتے ہیں. تو قال یقول قیلاً کے معنی بات. اب واضح ہوا. تو رسول نے جو کہا اس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں. واللہ وہ قیل ہی سے مراد کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس آیت کی تفسیر پوری ہو گئی. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. جی آئندہ سورہ دخان شروع ہوگی انشاءاللہ. تو بتائے کوئی سوال ہے؟ نوٹ کرتے ہیں پھر ایک ساتھ بتاتے ہیں اگر ہو تو. چلیے پھر بعد میں بیان کرتے ہیں. سنیے اب جو ہمارا درس ہو رہا ہے، دیکھیے سامنے آئے تھے کل شاید ہمارے یہاں شب برات کے نام سے جو مرسوم کرتے ہیں نا وہ ہے، اور دلیل دیتے ہیں اس قرآن کی. تو سنیے گا. دیکھیے سامنے ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے قرآن کو اتارا مبارک رات میں. انزلنا کے معنی کیا آپ کو یاد ہے؟ ایک ساتھ. اور نزل ینزل تنزیلہ کے معنی تھوڑا تھوڑا. تو غار حرا سے جو شروع ہوا ہے وہ تنزیلہ 23 سال کے عرصے میں. اور یہ کہاں ہے؟ لوح محفوظ فی کتاب مکنون. آسمان پر ہے 7ویں. وہاں سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں کون سی؟ وہ خیر من الف شہر. اوپر سے آسمان دنیا پر لایا گیا. لوح محفوظ جہاں کسی کے بس میں نہیں کہ کوئی جائے، اور آسمانی دنیا پر بھی کوئی نہیں وہاں جا سکتا. شیطان کے لیے بھی پہرا لگا دیا گیا. اور وہاں سے جبرائیل امین تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے رہے. ٹھیک ہے. اب اس آیت کو وہ بتاتے ہیں کہ شب برات یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ یعنی کیا 14ویں شب 15ویں شب. اب ان سے پوچھئے کہ کچھ گرامر ہے کہ نہیں. قرآن یک ساتھ ایک ہی اگر اترا ہے تو 2 کیسے اترے بھائی؟ لیلۃ القدر میں اترا، اب یہ شب برات میں کیسے اترا؟ یہ دلیل آپ کے لیے کافی ہے نا. باقی وہ بھی دلیل ہے، یہ تو گرامر کی دلیل ہے. اب وہی ہم کہہ رہے ہیں نا، ہمارے یہاں بڑے بڑے ٹاپ کے علماء نے لکھ دیا، نام نہیں لیتا ہوں، کتابیں شائع ہوئی. اب وہ اپنے نفس کو نہیں دبا رہے ہیں، حق کو دبا رہے ہیں. انہیں چاہیے کہ جب حق بات واضح ہوئی کہ اس کی تفسیر غلط کی گئی تو بتائیں، مگر نہیں بتا رہے. یہ بڑا افسوس ہے.
بھائی دیکھیے کئی چیزیں ہمارے پاس کچھ احادیث بھی ہیں وہ غلط ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں. جب کوئی بتائے کہ حدیث میں نہیں ہے تو اپنے نفس کو دبائیں. تو یہ اتنا کافی ہے. اب ہم آپ کو ایک لمحہ فکریہ دیکھیے، غور سے سنیے گا. قل سلام، دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب السلام؟ علی یعنی کیا؟ کم یعنی آن دا یو، یہی ترجمہ کریں گے نا انگلش میں. تو آن یو، اچھا آن یو تو ساتھ میں رہیے. ہمارے اردو علماء ہو، حفاظ ہوں، اسکالر ہوں، جواب صحیح نہیں دیتے. آن یو نہیں، کیا بولتے؟ سنیں گے؟ سنیے گا. تو ابھی جو ہیں، جو سنیں گے، جو دیکھیں گے، اصلاح کریں. اور ہم یہ بتاتے آ رہے ہیں آپ کو کئی چیزیں، سورہ فاتحہ سے، آیت الکرسی سے. تو ابھی آج 2 بتائیں گے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام کہتے ہیں نا. ہاں ایسا نہیں ہے. وہ یعنی کیا؟ اینڈ اور وہ علیکم آن یو. ہاں آپ پر بھی. اگر آپ نے کہا کہ وعلیکم السلام تو آن یو نہیں کہتے آپ. والے ویسٹ گیا، کم سلام، یہ تو ثواب نہیں ملا. تو کیا کہیں گے؟ ذرا پڑھ کے سنائیے. وہ علیکم السلام. جی سمجھ میں آ گیا نا؟ واضح ہوا. تو سب سے پہلے ابھی کتنی بھابیاں ہوں گی گھر میں؟ سب کو پہلے بتائیے. آپ سلام کریں گے تو کیا جواب دے گی؟ وہ علیکم السلام. دیکھو اجر ملے گا کہ نہیں؟ اور کتنوں کی بیٹیاں ہوں گی، کتنوں کے بیٹے ہوں گے، سب کی اصلاح. چلیے انشاءاللہ تو اجر ملے گا. اب سنیے گا. اسے کہتے ہیں غور و خوض. تو عادت ڈالیں شروع میں بچوں کو. وہ یعنی عین سے شروع کریں. وہ علیکم السلام. جی سورہ بقرہ آیت نمبر 185. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کوئی عالم ہو، کوئی حافظ ہو، کوئی مفتی ہو، کیا سنتے ہیں؟ رمضان شریف. اچھا کیا سنتے ہیں؟ رمضان. بولیے کہاں ہے رمضان شریف؟ اللہ رمضان شریف. کبھی بھی آپ کسی سعودی کو سلام کریں وہ کہے گا وہ علیکم السلام. حتیٰ کہ لیبر ہو کیا کہے گا؟ وہ علیکم السلام. کبھی اردو کا اسکالر تو بھی کہے گا وعلیکم السلام. یہ بھی ایسی مثال دے رہا ہوں. اگر اچھا سے اچھا اسکالر بھی بیٹھا ہو اسٹیج پہ وہ کہے گا رمضان شریف. اچھا ابھی گزشتہ ہمارا جو درس ہوا تھا نا استقبال رمضان، تو پہلے ان کا موقع تھا، نام نہیں بتاؤں گا، تو رمضان شریف. اب مجلس میں اچھا نہیں ہے نا، تو ہم نے صرف اجمال سے حق کے تلاوت رمضان تو سمجھ گئے. کیا یہ رمضان شریف؟ اچھے سے اچھا عالم کیا کہے گا؟ رمضان شریف. دیکھیے ہمارے یہاں ایک صاحب فنکشن میں آتے ہیں نا، اب وہ اسٹیج پر آتے ہیں، چیف گیسٹ ہوتے ہیں. جی تو ہمارے یہاں شیخ نہیں ہیں، سب کون ہیں؟ تو جیسے کہوت ہیں، حکے بردار ہیں، ایسے کچھ ہمارے یہاں سرنیم ہیں. تو ایک صاحب دور کے تھے، آپ کے یہاں سے تھے، عبداللہ شیخ کر کے. تو انہوں نے تعارف کیا کہ عبد الشیخ آ رہے ہیں. بتائیے کیا ہوگا؟ یہ سیخ کیا ہوتا ہے؟ ان کو شیخ پڑھنے نہیں آیا. تو جس کا استقبال کر رہے ہیں اسے آپ شیخ سے سیخ بنا رہے ہیں. تو رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، اس کا نام تو جانے، رمضان شریف ہے نا. چلیے جب قرآن ختم کریں گے تو جس کا استقبال کرنے کا شوق ہے، ذوق ہے آپ کو، اس کا نام ہی پتہ. 2 غلطیاں جب آپ پڑھیں گے شہر رمضان الذی، کتنی غلطیاں ہو گئی؟ 2. تو پھر بقیہ کی کیا حالت ہوگی؟ اچھا یہ غلطی کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہمارے علماء کی دین ہے. بھائی ہماری کہیں گے نا، ہمارے جی فارسی میں رمضان نہیں، فارسی میں بھی نہیں بولتے، وہ رمضان ہی ہے. وہ بہرحال ہم تو اپنی بات کرتے ہیں، یہاں فارسی تو لوگ نہیں ہیں، وہ رمضان نہیں بولتے، رمضان ہی بولیں گے عربی. تو دین کس کی ہے؟ انہوں نے ایک غلطی کون سی؟ رم. دوسری کون تھی؟ زا. چونکہ ذات سے اپنے آپ کو محروم کر لیا. تو یہ ان کا گفٹ ہے ہمیں، اس کا ہمارے یہاں کے علماء ہیں ان کا گفٹ ہے. اب کیا کر سکتے ہیں؟ اور رم بھی انہیں کی عطیہ ہے، کیونکہ آپ غور سے دیکھیں یہ جب بھی بیان کریں گے تو رمضان شریف. تو اب آپ کیا کہیں گے انشاءاللہ آئندہ سے؟ رمضان. جی تو سب سے پہلا استقبال رمضان. تو 2 لمحہ فکرے آپ کو دیا میں نے، وہ علیکم السلام اور رمضان. اس کے پہلے بھی کئی دے چکا ہوں، لا الہ الا اللہ. اور تو سنیے گا، اس میں قرآن نازل ہوا تو اس کی فضیلت کس؟ رمضان کی کیا؟ قرآن.
اس میں نازل ہوا، سب سے بڑی فضیلت ہے. تو قرآن کا ہم اہتمام کرتے ہیں. اب اسے پڑھیں، حق کی تلاوت ادا کریں. اگر حق کی تلاوت ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہو. اب یہ آیت 182 سے 77 تک پورے مسائل ہیں. اب آپ اس کو دیکھیں. میں تو صرف لمحہ فکریہ جیسے میں نے ذکر کیا تھا. 2 حدیثیں ہیں چونکہ ان کا سوال کا جواب دینا ہے نا، قرین اور شیطان. ایک حدیث ہے کہ من صام رمضان، تو کیا سنیں گے؟ خطبے میں سنیں گے برابر رمضان، جہاں استقبال رمضان ہوگا تو رمضان جی. تو من صام رمضان ایمانا احتسابا، ہے نا، غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ حدیث ہے. دوسری حدیث سنیے، من قام رمضان، قام یعنی رات کو قیام کیا، ایمان احتساب. وہاں بھی ہے من قام لیلۃ القدر، وہاں پر بھی ایمان و احتساب ہے. تو مکمل حدیث میں بتا رہا ہوں. کامل صام وہاں بھی ایمان احتساب، قام وہاں بھی ایمان احتساب، اور قام لیلۃ القدر وہاں بھی ایمان و احتساب. تو اس کو مختصر کہہ دیتا ہوں. ایمان کا مطلب کیا؟ بھائی ایمان تو آمنت باللہ، ایمان کا حق ادا کریں. روزہ اس لیے رکھیں کہ آپ کو یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. کتب علیکم الصیام، یقین کے ساتھ یہ اللہ کی جانب سے فرض کردہ ہے. جب اللہ کا فرض کردہ ہے تو احتساب کریں گے کہ نہیں؟ احتساب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگ دن میں بھوکے رہتے ہیں، پیاسے، کچھ بھی حاصل نہیں. تو احتساب کریں. تو احتساب کیا ہوگا؟ بھائی روزہ ہے رمضان میں، روزمرہ کے معمول سے مختلف ہو، نہ کوئی غیبت، نہ کوئی بحث، نہ کوئی بکواس، صوم. یہ مختصر پیش کر رہا ہوں. قام راتوں کا قیام. اب ظاہر ہے کہ یہ فرض تو نہیں ہے راتوں کا قیام. ایمان اللہ کا حکم ہے، اللہ نے رسول کے ذریعے دیا. تو جب ہم تراویح کے لیے جائیں گے تو ایمان رکھیں. کسی پر ایمان نہ رکھیں. کس کی نماز پڑھیں گے؟ اللہ اور رسول نے جو حکم دیا ہے. اب اگر اس میں ہم تفریق کریں بھائی نماز کس کی پڑھیں گے، تو اپنی اپنی جماع کی طرف منسوب نہ کریں. بھائی نماز پڑھیں 2 4 6 8. دیکھیں یہاں ایک مسجد میں پہلے عشرے میں 8 ہوتی ہے، دوسرے عشرے سے 10، تیسرے عشرے سے 14، کسی مسجد میں 10 ہوتی ہے. تو بہرحال لے کے یہ جو پڑھیں گے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور احتساب رکھیں کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. چوتھا کیا بتایا تھا؟ ہاں لیلۃ القدر. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 20واں روزہ رکھ کر مغرب سے پہلے پہنچ جائیں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پھر یہاں ایک شور ہوگا کہ 19 کو پہنچ جائیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر 29 کا رمضان ہوا تو ایک روز کم ہو جاتا ہے نا، تو ان سے کہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر 29 رمضان ہوئے تو 30 کا اجر دیتے ہیں. سمجھے نا؟ اس لیے کب داخل ہو؟ 20 کا روزہ مکمل کرنے کے بعد. اب رہا سوال کے گزشتہ پڑھ چکے ہیں. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. 36 نمبر آیت کہ جو کوئی رحمان کے ذکر سے غفلت برتے تو اس کے اوپر ہم شیطان کو مسلط کرتے ہیں. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ قرین. تو معلوم ہوا کہ شیطان اور ہے، قرین اور ہے، رفیق اور ہے. رفیق کون ہے؟ جو دھاگے سے باندھا ہوا نہیں رہتا. ہم سب رفقا ہیں ہماری بولی کے مطابق. یہاں اصدقاء بولتے ہیں، ہے نا، مگر آپ ابھی ہیں پھر چلے جائیں گے. قرین کسے بولتے؟ دھاگے سے باندھا ہوا. جہاں پیدا ہوا وہ لگا دیا جاتا، پیدا نہیں لگا. دیکھو نقید، مسلط کرتے ہیں تو وہ اس کی موت تک رہتا ہے. تو قرین کسے کہیں گے؟ ہمیشہ رہے. تو رمضان میں جو حدیث ہے کہ شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، وہ کون سے؟ قرین نہیں. بھائی قرین تو قرآن کہتا ہے نا، غور سے سنیے گا. وہ تو بندھا ہوا ہے ہمیشہ موت تک. یہ کون سے شیطان ہے؟ یہ شیاطین من الجن والانس، الوسواس، الخناس. کتنے نام ہیں شیطان کے. ابلیس، شیطان، مردود، رجیم، بہت سارے اصناف ہیں. تو رمضان میں جو شیطان قید کیا جاتا ہے کا کیا مطلب؟ جو بڑے بڑے سرکش شیطان، جو وسوسہ اندازی کرنے والے ہیں، وہ قید کر دیے جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص رمضان شریف میں عبادت کرنا چاہے تو اس کے لیے امکانیات زیادہ ہیں بنسبت 11 مہینوں سے. سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ اچھا، تو دیکھیے رمضان میں لوگ استقبال کرتے ہیں اور جوگ در جوگ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ملیں گے جو قرین کا شکار ہوتے ہیں.
روزہ نہیں رکھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، یہاں پر پابندی ہونے کے باوجود بھی عین نہار یعنی دن میں سگریٹ بھی پیتے ہیں. کیوں کریم؟ تو واضح ہو گیا نا، ان کا سوال بھی تھا اور اس مناسبت سے آیا. تو بہرحال ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ استقبال رمضان جو ہم کم حق کو کریں گے. مکمل مسائل تو نہیں ہوئے، پھر آپ سوال کرتے رہیں. البتہ ایک چیز میں بتاؤں نیت کے تعلق سے، چونکہ نیت جو ہے روزے کی سحری سے پہلے ہونی چاہیے، تو رات سے نیت کر لیں. تو فرق میں بتاتا ہوں نیت کا. دیکھیے نماز کی نیت آپ دل سے کرتے ہیں. ایک بتا رہا ہوں کہ جیسے جمعہ کی نماز امام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، جہاں اللہ اکبر کہہ دیا بات ختم، خلاص اب دنیا سے آپ نماز میں داخل ہو گئے. لیکن روزے سے ایسی بات نہیں ہے. جہاں آپ نے نیت کی نا، جیسے کل پہلا روزہ ہے مان لیجئے، اور آپ نے مغرب کے بعد عشاء کے بعد نیت کی سوتے وقت، کچھ کھا لیا کہ میں آج کا روزہ رکھتا ہوں. یہاں کی اسٹائل میں آج کا کہتے ہیں، اپنی اسٹائل میں کل کا کہتے ہیں، چونکہ یہاں مغرب سے آج. تو آپ یوں کہیں کہ آج کا روزہ رکھتا ہوں، تو آج کا روزہ رکھتا ہوں کی نیت سے کھانا پینا بند نہیں ہوتا. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ نماز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا. آپ نے تھوڑا سا کھا لیا، ڈیوٹی پر سے آ گئے 1 بجے، کھا لیا، نیت کی سو گئے، بیگم نے اٹھائی، او میں نے تو نیت کیا. نہیں، نیت کرنے سے آپ روزے میں داخل نہیں ہوتے نماز کی طرح. پھر کھا لیں. روزے میں کب داخل ہوں گے؟ ٹائم پر. اذان بھی نہیں، اذان تو وہ ٹائم پر، وہ جو وقت ہے نا تقویم میں، اذان تو کہیں 5 منٹ لیٹ، کہیں 5 منٹ جلدی ہوتی ہے. بہرحال وہ بھی صحیح ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ اذان پر. لیکن ایک تحقیق اگر کرنا ہے تو اذان والا ٹائم کا پابند نہیں ہوتا، اور ٹائم کا پابند ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. تو بہرحال وہ آپ دیکھ لیا کریں. لیکن اذان بھی صحیح ہے، اذان تک آپ کھا سکتے ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی نا. اچھا افطاری آپ کب کریں گے؟ اذان کے پابند نہیں. اذان والا تو 2 منٹ لیٹ بھی دیتا ہے. تو کیا حدیث میں ٹکیا سورج کی غائب ہونے پر آپ روزہ اپنا کھول دیں. اب ہمارے یہاں آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ایک مسجد میں 7 بجے، شافی مسجد، تو حنفی مسجد میں 5 منٹ لیٹ. اب آپ کس کا روزہ چھوڑیں گے؟ مطلب کون سا روزہ کھولیں گے، حنفی کے شافی؟ ہمارے یہاں عجب حالت ہے. آپ کو کافی تجربات ملیں گے، اس لیے وہ ہم بتاتے ہیں. سورج کی ٹکیا اگر 29 شعبان کو 7 بجے مغرب کی اذان ہوئی ہے تو 1 رمضان کو کب روزہ کھولیں گے؟ 7 بجے. اب یہ 3 منٹ کس کے؟ شافی کے، اور 5 منٹ کس کے؟ حنفی کے. بات واضح ہوئی نا جی. بہرحال احتیاط کریں. بہرحال مطلب ہے کہ اللہ کے لیے روزہ رکھیں، اللہ کے لیے روزہ کھولیں. باقی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ اذان پر روزہ کھولا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنا عقیدہ صحیح کریں.